اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جلسہ کمیٹی، نوجوانان نیما اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، میرا بیٹا ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتا، میں اسے جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں، نہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور نہ اسے میری کوئی پرواہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ جلال میں آ جاتے ہیں، میرے دور حکومت میں ایسا لڑکا جو اپنے باپ کی اس طرح کی نافرمانی کرے، ایسا کیسے؟ تم اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، دربار فاروق میں حاضر ہوا اور ایک طرف باپ بیٹھا ہے، دوسرے طرف لڑکے کو کھڑا کیا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے یہ کون ہیں؟ میرے والد صاحب ہیں۔ تمہارے والد صاحب کی تمہارے تعلق سے کچھ شکایتیں ہیں، ان کی یہ شکایتیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، میرا باپ جو کچھ کہہ رہا وہ سب صحیح ہے، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا دین اسلام کے اندر والدین کے لیے صرف بچوں پر حقوق ہیں یا بچوں کے لیے بھی والدین پر کچھ حقوق بنتے ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً کہ اگر والدین کے حقوق بنتے ہیں اپنی اولاد پر تو بچوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں اپنے والدین پر۔ اس لڑکے نے تھوڑی، اس لڑکے کی ہمت میں ہمت آئی اور جان میں جان آئی اور کہا کہ میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے حقوق ہیں بچوں کے والدین پر؟ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلا بچے کا حق یہ ہے کہ بچہ اپنے بچوں کے لیے ایک نیک عورت کو ماں کے طور پر انتخاب کرے، بچے کی ماں کے طور پر ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کا پیارا سا اچھا سا نام رکھے اور اس کے بعد پھر اسے صحیح تعلیم و تربیت دے اور اچھی لڑکی دے کر کے اس کی شادی کرا دے۔ بچہ نے سنا اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اب میں کچھ آپ کے دربار میں، آپ کی خدمت میں کچھ باتیں حاضر کرنا چاہتا ہوں، اب آپ میری باتیں سنیے کہ امیر المومنین، میرے باپ نے میری ماں کے طور پر جس عورت کو بلایا اپنے گھر میں وہ ایک مجوسیہ ہے، یعنی ایران کی ایک آتش پرست ایک لونڈی ہے، اس لونڈی کو اس نے میرے ماں کے طور پر انتخاب کیا۔ جہاں تک نام کی بات ہے تو میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے جوال۔ جوال یہ ایک عربی لفظ ہے، جوال ایک عربی لفظ ہے اور جوال کا معنی ہوتا ہے کالا کلوٹا بدبودار کیڑا۔ تو میرے باپ نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ جوال، جس کا معنی ہے بدبودار کالا کلوٹا کیڑا۔ جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو آج تک میرے والد محترم نے کسی بھی فرد کو مکلف نہیں کیا کہ وہ مجھے پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بچے کی شکایتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، جو انہوں نے اس کے باپ کی شکایت پہلے سنی تھی، اور کہا کہ تم اپنے باپ بیٹے کی شکایت کر رہے ہو، تم نے پہلے اپنے بیٹے کا قتل کیا ہے، تم نے پہلے اپنے بیٹے کو ضائع کیا ہے اور تم اپنے بیٹے کی شکایت کر رہے ہو۔ سنو، یہ عمر فاروق کا کوڑا اگر سب سے پہلے کسی کی پیٹھ پر پڑے گا تو یہ تمہاری پیٹھ ہوگی۔
یہ تمہارے پیٹ ہوگی، اس لیے کہ بچے کے جو حق تم پر عائد ہوتے تھے ان حقوق کو تم نے ادا نہیں کیا، اور جب تم نے حق ادا نہیں کیا تو کس امید پہ تم بیٹھے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری بات مانے گا، تمہاری خدمت گزاری کرے گا؟ محترم سامعین، اس واقعہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا درس ملتا ہے؟ آپ بتائیے، اس واقعہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ جی میرے بھائیو، آپ میں سے کوئی بھی کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہی نا کہ اگر ہم اپنے بیٹے سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے، اور بچے کے جو حقوق ہیں ہم پر، ہم ان حقوق کو عائد کریں گے، پھر جا کر کے وہ بیٹا ہماری خدمت کرے گا اور ہمارے حقوق کو ادا کرے گا۔ میرے بھائیو، بچے ہیں کیا؟ بچے ہیں کیا؟ کیا ہے بچے؟ کیونکہ جب تک ہم بچوں کی حقیقت کو نہیں سمجھیں، بچوں کا مقام کیا ہے اور بچے کس چیز کا نام ہے یہ نہ سمجھیں، تو ہمیں بچوں کے بارے میں جو بھی بات کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، میں اگر ایک لفظ میں بتاؤں آپ کو کہ بچے ہیں کیا، بچے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم تحفہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ایک عظیم نعمت، اتنی بڑی نعمت اور اتنا عظیم تحفہ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو سب سے برگزیدہ بندے اور جو عظیم ہستیاں انبیاء کرام اور رسول اعظم، وہ بھی بچوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب ان کے گھر میں بچوں کی ولادت میں تاخیر ہوئی تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھایا، پھیلایا کہ میرے پروردگار میرے گود کو بچوں سے بھر دے، میرا گود ابھی بھی خالی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے گا، قرآن پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بارے میں آیت ملے گی۔ 86 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو لا ولد رکھا، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کو امید اللہ کی ذات پر تھی کہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور کوئی ولد اور کوئی نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی لیے وہ بار بار دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے تو نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے ہماری آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، صرف ہمارے آخری نبی کے علاوہ جتنے انبیاء، جتنے لاکھوں نبی آئے، ان تمام نبیوں کے وہ باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ملیں گے، وہ بھی ایک عمر دراز، ایک بڑی عمر پہنچ گئی ہے اور بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں سے امیدیں منقطع نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اپنی طرف سے، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی کے اندر اتنی طاقت نہیں کو بچہ پیدا کر سکے، لیکن بانجھ بنایا کس نے؟ تو نے ہی بنایا نا، اگر تو چاہے گا تو میری بانجھ بیوی سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا امید ہے، تم سے امید ہے، اور تو مجھے میری امید میں نا امید کبھی نہیں کرے گا۔ رب ہب لی ذریۃ طیبۃ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو دعا سنتا ہے۔ یہ انبیاء کرام دعا، بچوں کے لیے دعا، کتنی عظیم نعمت، اور بچوں کا مقام کیا، ان کی قدر کیا ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح عام مومنین کو لے لیجئے، قرآن میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ میرے پروردگار تو ہمارے بچوں، تو ہماری بیویوں کے ذریعہ، تو ہمارے بچوں کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ نیک بچے، نیک لوگ دعا کر رہے ہیں، کس سے دعا کریں؟ اللہ رب العالمین سے۔